میں نے تو اس کے بچوں کے لیے یہ کیا تھا، میں نے تو اس کے لیے یہ کیا تھا، یہ دیکھیں وقت آیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ سب سے بدترین اور بھدی آواز کس کی ہے؟ اس طرف چلے جانا، وہ بات ادھر کر رہا ہو، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ اے بچے، زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو۔ یہ ساری شکر گزاری کی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دی۔ پھر شکر کی ایک قسم یہ ہے کہ پھر اس کی خاطر اس کے پیکر احسان بنا جائے۔ کوئی ظلم کرے اور تم احسان کرتے چلے جاؤ، کوئی ظلم کرے تم صبر کرتے چلے جاؤ۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور کوئی ظلم کرے اور تم یک طرفہ احسان اور بھلائی کرتے چلے جاؤ۔ کیا یہ آپ کی زندگیوں میں نہیں ہوتا؟ یہ میری بہو نے زیادتی، میری نند نے زیادتی، اس کی ساس نے زیادتی، یہ میری ہمسائی نے زیادتی، میں نے تو اس کے بچوں کے لیے یہ کیا تھا، میں نے تو اس کے لیے یہ کیا تھا، یہ دیکھیں وقت آیا تو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا؟ میں نے اس کو افطاری کروائی، میں نے سحری کروائی، اب مجھے کام پڑا تو اس نے میرا کام ہی نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے جی؟ میں نے اس کو کھلاتی پلاتی رہی، جب مجھے ضرورت تھی میں نے چینی منگوائی، اس نے مجھے چینی نہیں دی، نمک منگوایا نمک نہیں دیا، آٹا منگوایا آٹا نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ احسان کر کے احسان کو پانی میں ڈال دیا۔ احسان یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ظلم کرے، تم یک طرفہ بھلائی کرو۔ وہ ظلم کرتے ہوئے بھول جائے، تم بھلائی کرتے ہوئے بھول جاؤ کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اسے احسان کہتے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنی قربت اور آغوش میں لے لیتا ہے۔ پھر شکر کا ایک ذریعہ میانہ روی ہے۔ شکر کا ایک ذریعہ میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے، اور اس لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی، یہ بھی شکر کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں نے پھر ریپیٹ کیا کہ یہ جی میں شکریہ کہہ دوں یہ شکر ہے، نہیں، شکر اپنے عمل کو بھی شکر میں ڈھالنے کا نام ہے۔ آپ کا جسم، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کا قول، آپ کی زندگی، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اس کی ایک ایک جھلک بتائے کہ یہ شاکر ہے۔ اس میں تواضع ہو، انکساری ہو، آپ کے چلنے پھرنے میں میانہ روی ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت کی، فرمایا بیٹے وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ فرمایا بیٹے جب چلو تو میانہ روی اختیار کرو۔ پتہ چلا کہ میانہ روی میں بھی شکر گزاری ہے۔ پھر فرمایا جب تم گفتگو کرو تو میانہ روی سے بات کرو، تو میانہ روی اور اعتدال پسندی میں بھی شکر گزاری ہے۔ پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین اور بھدی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے، وہ مت بنو۔ پھر شکر کا ایک ذریعہ غرور اور تکبر سے بچ کے رہنا بھی ہے، یہ بھی شکر ہے۔ اس پہ حضرت لقمان نے بیٹے کو پھر وصیت کی، فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بندے غرور کے ساتھ اپنا رخ مت پھیرا کرو۔ اگر کوئی شخص یہاں بات کر رہا ہو، اس کی پوری بات سننا شکر گزاری ہے۔ ایسے چہرہ ایسے چٹخ کر اور اپنا رخ پھیر کر اس طرف چلے جانا، وہ بات ادھر کر رہا ہو، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، جس میں شکر گزاری نہیں، جس میں کفران نعمت ہے۔ آپ پوچھیں کفران نعمت کیوں ہے؟ اللہ نے نعمت دی تو وہ بندہ آپ کے پاس آیا، آپ سے سوال کرنے آیا، آپ کو مفتی سمجھا، آپ کو عالم سمجھا، آپ سے سوال کرنے آیا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ سے سلام کر رہا ہے، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے۔ اس عزت کے جواب میں چہرہ پھیر کے چلے جانا، یہ سوائے تکبر کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا یہ بھی ناشکر گزاری ہے۔ پھر فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اے بچے زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو۔ اکڑ اکڑ کے چلنا بھی ناشکر گزاری ہے۔ غرور کے ساتھ چہرہ پھیر لینا بھی ناشکر گزاری ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت کو ہر متکبر اور اترا کے چلنے والا پسند نہیں۔
جس میں یہ چیز نظر آ جائے سمجھ لیں کہ شکر میں کمی ہے، اور اگر اپنے اندر یہ چیز سمجھ آ جائیں تو سمجھیں ابھی میں خدا کا شکر گزار بندہ یا بندی نہیں بن سکی۔ پھر اسی طرح ساری عبادتوں کا بھی شکر ہے، اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی شکر گزاری ہے، اور بندگان خدا کی مدد کرتے رہنا بھی شکر گزاری ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہنا بھی شکر گزاری ہے، اور کمزوروں کی اعانت اور مدد کرتے رہنا بھی شکر گزاری۔ یہ ساری شکر گزاری کی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دی۔ آپ کہیں سے کسی آیت سے کسی مقام سے جو نچوڑ نکالیں گے اللہ کی توفیق سے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ساری قسمیں کس کی ہیں؟ شکر گزاری کی ہیں۔